اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اچھا بھائی، میرا نام ساجد ہے اور میں 2016 تک بالکل صحیح تھا. اس کے بعد میرے جوڑ میں درد آیا، مجھے ہسپتالوں میں گھمایا اور علاج نہیں ہوا. مجھے بیماری کی وجہ نہیں سمجھ رہا تھی. اس کے بعد مولانا کے پاس گئے، انہوں نے کہا کسی نے مجھ پر کچھ کیا ہے. پھر بھی میں ٹھیک نہیں ہوا. جگہ جگہ علاج کرا چکا تھا. یعنی کسی نے کچھ گھٹنے پہ کیا ہے ڈائریکٹ جا کے. جس نے کسی نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو پھیپھڑوں پہ کرتا نا وہ. تو یہ ان عاملوں کے پاس یہی ہے، جب بھی آپ جاؤ گے بولیں گے کسی نے کچھ کیا ہے. اچھا بھائی، میرے والد کا 2020 میں انتقال ہوا. ہم گھر کے چار رہتے ہیں، کہتے ہیں ہم مشورہ دیں کیا کریں. بھائی میں تو گھٹنے کا ایک ایکسپرٹ نہیں ہوں. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اس بیماری سے شفا عطا فرمائے. دیکھو ایک بات آپ سب سے کہتا ہوں، میں اکثر مذہبی اسپیچ میں صحت کا ٹاپک لے آتا ہوں. لوگ پھر کہتے ہیں آپ کا مذہبی چینل ہے اور مذہبی باتوں میں یہ صحت کی ٹپس کیوں شروع کر دیتے ہیں. صحت سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت ہے نہیں. صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. بیمار ہونے کے بعد آدمی جو پچھتاتا ہے نا، اور دیکھو ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے، تسلی بھی ہوتی ہے. ایک میری اور آپ کی حماقتوں سے ہوتی ہے، اس میں صبر نہیں ملتا انسان کو. انسان یہی روتا رہتا ہے کاش میں پرہیز کر لیتا. کتنی بیماریاں ایسی ہیں جو آپ تھوڑی بہت لائف اسٹائل چینج کر کے روک سکتے ہو، لیکن جب ہو گئی نا پھر وہ ختم نہیں. ایک میں مثال دیتا ہوں. پوری دنیا میں ایک وائٹامن ڈی جو ہے نا، کیلشیم کی کمی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. 40 سال کے بعد بہت سارے لوگوں میں وٹامن ڈی کی کمی ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں، ایک ریسرچ سے ثابت ہو گیا ہے. دھوپ نہ لینے سے ہوتی ہے اکثر بیماری. ہم دھوپ چھوڑ دیا نا، ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں. لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ وٹامن ڈی کی کمی ہو گئی نا، 24 گھنٹے بھی دھوپ میں بیٹھا رہے گا، اب یہ کمی پوری نہیں ہوگی، اس کو میڈیسن لینی پڑے گی. تو نیچر سے جب آپ بغاوت کرتے ہیں نا تو پھر دوبارہ ریپیئرنگ نہیں ہوتی آدمی کی، بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ ابھی سے احتیاط کرو، ایکسرسائز کرو، وزن کو مینٹین کرو، شوگر نہیں ہوگی انشاءاللہ. لیکن ایک دفعہ شوگر ہو گئی پھر سارا دن ایکسرسائز کرتے رہو، شوگر نے ٹھیک نہیں ہونا ہے. بلڈ پریشر ہے اور 20 قسم کی بیماریاں ہیں. تو بہتر نہیں ہے کہ یار پہلے احتیاط کر لو. تو بہت آسان ہے، صحت کے 2-3 ٹوٹکے ہیں، 2-3 چیزیں ہیں، ان کو کنٹرول کر لو. کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے. پھر بھی بیمار ہو جائے تو بھائی پھر اللہ کی طرف سے. بہاریوں میں ایک مثال مشہور ہے کہ جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. حالانکہ اتنا ڈسٹینس ہے، کنوینس ہے نہیں کتے کے پاس وہاں تک پہنچنے کے لیے، پھر بھی کاٹ لیتا ہے. تو جب تقدیر ہے تو اللہ سے تو کوئی لڑ نہیں سکتا. لیکن چند ایک چیزیں ہیں بھائی، اس میں سب سے پہلے کیا ہے، اپنا ورزش کرو اور خوراک کو کیا کر لو، کنٹرول کر لو. تو وہ بادام پستے جو میں بتا رہا تھا نا، مہنگے ہوتے ہیں، لیکن جو ہم صبح شام پھوڑ رہے ہوتے ہیں نا اس کو کیلکولیٹ کرو اور بادام پستوں تو بادام پستے سستے نکلیں گے. ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ میں ہر مہینے جو چائے پیتا تھا نا جتنی، تو میں نے کیلکولیٹ کیا کہ اگر اتنے بادام روزانہ کھاتا وہ سستے پڑتے. اور صرف چائے کا خرچہ کراچی میں نکال لو، صبح چائے، دوپہر پہلے چائے، صبح اٹھتے ہی پہلے بستر پہ چائے پیتے ہیں تاکہ آنکھ کھلے. پھر جائے گا دفتر میں، ناشتے میں چائے پیے گا، پھر دفتر میں بیٹھ کے فوراً پہلا کام کیا ہوتا ہے، چائے. پھر اس کے بعد پھر چائے کھانے کے بعد، دوپہر کھانے کے بعد بھی چائے پی رہے ہوتے ہیں. پھر گھر میں آتے ہی چائے. پھر اس کے بعد پھر شام کو بھی. کراچی کے ہوٹل دیکھو سارے چائے سے کیا ہیں، چھٹے لگا رہے ہوں گے بیٹھ کے نا، ایسے آواز بھی آ رہی ہوگی، گپ شپ چل رہی ہوگی. تو سارا دن چائے کا خرچہ کیلکولیٹ کرو اور بادام کا. تو یہ چائے کا خرچہ، اور یہ چائے پی پی کے ہو کیا رہا ہے، پیشاب بن بن کے جو منرلز بنے بھی تھے نا 2-4 بادام کھا کے، وہ بھی سارے پیشاب میں نکل گئے. کیونکہ کیفین تو آئرن وائرن نکال دیتی ہے باڈی، یہ جزو بدن نہیں بننے دیتی. یا تو کوئی بڑی خوراک کھا رہا ہوتا وہ بھی چائے نکال دیتی ہے، کافی اور چائے. کھا کچھ نہیں رہا ہے اور گٹکے. اور ابھی گٹکے پہ یاد آیا، آپ بھی مجھے لگ رہا ہے گٹکا کھاتے ہو. میرے ایک دوست کی تصویر، ہمارے ایک ریلیٹیو کی تصویر، ہمارے سسرالی رشتہ دار ہیں، جوان لڑکا، گٹکے کی وجہ سے منہ کا کینسر ہوا اس کو. 4 مہینے تبلیغ میں لگے ہوئے تھے، اتنی خوبصورت داڑھی تھی ان کی، گٹکے نہیں چھوٹے. کینسر ہوا، داڑھی کٹ گئی، یہاں سے آپریشن ہوا. آج میں نے اس بیچارے کی تصویر دیکھی ہے، اللہ اس کو صحت دے. 2-3 دفعہ کینسر، پورا جبڑا ہی نکال دیا.
تو چھوڑ دو یار گٹکا, کیا مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے. کتنے مجھے 3 دوست اپنے یاد ہیں, 3 جو گٹکا کھاتے تھے, جن میں 2 کی ڈیتھ ہو چکی ہے, ایک کا یہ حال ہے جو میں نے آپ کو بھی بتایا. سگریٹ کینسر کر رہی ہے, گٹکے منہ کا کینسر کر رہے ہیں, کھایا جائے گا. اور یہ جو ہمارے یہاں گٹکے مل رہے ہیں یہ غلاظت کے ڈھیر ہیں. یہ اگر امریکہ کا میڈ ان گٹکا امریکہ کا ہوتا نا, ہوتا وہ بھی غلط, کم از کم اس میں مینگنیاں نہ ڈالتے. اس کا تو پتہ نہیں گوبر ڈال رہے ہیں, مینگنی ڈال رہے ہیں, خون ڈال رہے ہیں, کیا ڈال رہے ہیں. وہ ٹیسٹ کو گین کرنا ہے بس, کچھ بھی ڈالا جا سکتا ہے. تمہارا کیا خیال ہے گٹکا کمپنی جو ہے وہ تمہاری صحت کے لیے گٹکے بنا رہی ہے؟ وہ تو کاروبار کے لیے بنا رہی ہے. تو بہت گند آ رہا ہے اس میں, چھوڑ دو اس کو. وہ میں نے ایک بات کی تھی, یہ میں جلیل ملوں کہتے ہیں اگر پورے مولوی بن جاؤ گے تو ترقی کیسے کرو گے, تو تم تو اسی میں لگے رہو گے, فلاں نام ہے, میں نظر کی بات کرنی ہے. یہ بہت زیادہ لبرل لوگوں کی طرف سے سوال ہوتا ہے کہ ہم اگر مکمل مذہبی بن گئے تو ہم سائنسی ترقی نہیں کر سکتے. یہ بالکل غلط ہے. سائنسی ترقی اور زیادہ بڑھ جائے گی, کیونکہ عیاشیوں میں جو ٹائم لگنا تھا وہ ان تمیز کے کاموں میں لگ جائے گا. باقی یہ کہ تم یہی دیکھتے رہو گے نامحرم ہے, تو کون کہہ رہا ہے بھائی کوئی نامحرم ہے تو آپ اپنا پڑھائی میں ٹائم رکھو. ہم یہ کہہ رہے ہیں پڑھائی کو فوکس کرو, نامحرم کو مت دیکھو. تو جو ٹائم محرم کو دیکھنے میں لگتا وہ ٹائم کس میں لگے گا؟ کتاب میں. تو ترقی کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ ترقی میں جب رکاوٹ بنتی جب نامحرم کے پیچھے ڈنڈا لے کے بھاگ رہے ہوتے آپ, کہ چونکہ ایک یونیورسٹی میں نامحرم ہے اور نامحرم کا آنا غلط ہے لہذا ڈنڈا لے کے اس کو, تو پھر آپ ترقی نہیں کر پاؤ گے, سارا دن نامحرموں کو ہی ڈانٹتے رہو گے. تو یہ نہی عن المنکر اس یا تو تبلیغ میں نکل جاؤ, وہ تو محبت سے سمجھاتے ہیں, یا حکومت اپنے ہاتھ میں لے لو, وہ ڈنڈے سے سمجھائے گی. تو آپ کے تو ذمہ ہی نہیں ہے نا, آپ اپنی پڑھائی کو فوکس کرو. اور میں عجیب بات بتاؤں, میں تو دنیا میں ٹریولنگ کرتا ہوں, اتنے قابل مذہبی لوگ اتنی اچھی پوسٹوں پہ پہنچے ہیں. ٹاپ 10 سائنسدانوں میں جن کا شمار ہوتا ہے, یار ان کا کیا نام ہے, وہ پاکستانی ہے جن کا ٹاپ 10 سائنٹسٹ میں شمار ہوتا ہے. میں نے انٹرویو بھی لیا تھا ان کا, ڈاکٹر ذیشان الحسن ہے, مبشر عثمان ہے سر, وہ کرپٹو کرنسی کے بارے میں ان کا میں نے پوڈ کاسٹ کی تھی. وہ تو ماشاء اللہ باشرہ آدمی ہے, نظر کی حفاظت کرنے والے, تبلیغ میں بھی وقت لگا ہوا ہے, اور پاکستانی ہو کے دنیا کے ٹاپ 10 سائنسدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو مذہب اگر رکاوٹ ہوتا تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی, وہ بہت بڑی انجینئر تھیں, وہ سوری فزکس میں بہت ایکسپرٹ تھیں, وہ پردے دار تھیں ہیں, کیمسٹری میں بہت ایکسپرٹ تھی وہ. تو ان کا شمار بھی بہت بڑے سائنسدانوں میں ہوتا ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقہ جو آج کل امریکہ کی جیل میں ہے, مکمل پردے دار تھیں, اور اتنا سخت پردہ کرتی تھیں, اتنا سخت پردہ کہ آپ کی سوچ ہوگی, کیونکہ جو ان کے ریلیٹو تھے انہوں نے ہمیں بتایا. لیکن کتنی ترقی کی, کتنی بڑی سائنٹسٹ بنی وہ پردے میں رہ کے. اور یہ اور بھی ڈاکٹر خرم صاحب ہیں یو کے میں, کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں, وہ بھی کافی مذہبی ہیں. تو یہ ایک نا لبرل لوگوں نے دماغ میں بسا لیا ہے کہ ہم اگر مذہب کو فالو کریں گے تو ترقی نہیں کریں گے. اصل میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے, لوگوں نے ادھر کے مذہبی لوگ دیکھے ہوئے ہوتے ہیں, یہاں کے مذہبی نمازی, وہ تو قوم ہی سست ہے نا, تو نمازی بھی کیا ہوں گے. میں ایسے نمازیوں کو جانتا ہوں, صبح فجر پڑھنے کے لیے آئے, جا کے پھر دوبارہ سو گئے, پھر ظہر میں اٹھ کے ظہر پڑھی, رمضان میں دیکھو نا ٹھیک ہے, سارا دن سوتے رہے, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, وہ داڑھی بھی ہے ان کی. لوگ کہتے ہیں یار یہ دیکھو یہ کیا ترقی کرے گا. بھائی اس آدمی کو نا انہی جیسے آدمیوں سے کمپیئر کرو. اس گھر میں دوسرا بھائی جو نمازی نہیں ہے وہ فجر میں بھی نہیں اٹھے گا, وہ اس سے بھی بڑا سست ہوگا. یہ کم از کم اتنا چست ہے کہ فجر میں اٹھ گیا. تو جب بھی کمپیئر کیا جاتا ہے ایک قوم کے لوگوں کو دوسرے قوم کے لوگوں سے کمپیئر کیا جاتا ہے. آپ کہتے ہو پاکستان میں مذہبی لوگ ہیں ترقی نہیں کر رہے, تو جو غیر مذہبی ہیں وہ کون سا ترقی کر رہے ہیں. مذہبی شاید تھوڑا بہت, میرے بھانجے مذہبی ہیں, ابھی این ڈی یونیورسٹی میں سول انجینئر بن گیا, فوراً جاب بھی مل گئی اس کو اچھی, بڑے ماشاء اللہ فٹ فاٹ ہے, بڑی زبردست استعداد ہے اس کی. وہ تو 100% مذہبی ہے الحمد للہ, نماز پڑھتا ہے, بچپن سے ہماری کسٹڈی میں پلا بڑھا ہے. لیکن وہی بتاتا ہے کہ جو کراچی یونیورسٹی میں جو لونڈے لپاڑے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں, پڑھ کے تو دے نہیں رہے, وہ ڈیٹے مارنے گئے ہوئے ہوتے ہیں, تو گٹکے کھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. تو آپ جب کسی قوم کو کمپیئر کرتے ہو اسی قوم کے افراد کے ساتھ کمپیئر کرو, گوروں کے ساتھ کمپیئر نہ کرو. یہاں کے مذہبی لوگوں کو یہیں کے لوگوں کے ساتھ کمپیئر کرو گے تو پتہ چلے گا کہ صحیح کون ہے اور غلطی. تو پوری قوم ہی سست ہے.
ہماری قوم وہ قوم ہے جو صبح اٹھ کے سب سے پہلے پتہ ہے کیا کرتی ہے؟ آرام کرتی ہے صبح اٹھ کے سب سے پہلے, کیونکہ سو سو کے بہت زیادہ تھک گئے ہوتے ہیں, اتنے سست. الحمد للہ پوری قوم ہی ہے نا, دفتروں میں جاؤ, گورنمنٹ کے اداروں میں جاؤ. ہمیں تو صبح اٹھنے کی عادت تھی نا مدرسے میں, صبح سے کلاسیں شروع ہو جاتی تھی 6:45 6:30 بجے سے. تو میں مدرسے سے جمعرات کو گھر آتا, جمعے کو چلا جاتا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. ایک دن میں گیا 12 بجے مارکیٹ, مجھے کچھ کام پڑ گیا, میں نے کہا ارے یار 12 بجے جاتا ہوں تو مارکیٹ کھل گئی ہوگی اور پھر ایسا نہ ہو رش زیادہ ہو جائے. ایسے لگ رہا تھا رات کے 4 بجے آ گیا ہوں میں یہاں حیدری مارکیٹ, ایک شاپ کوئی ٹھیلے والا بھی نہیں تھا. میں نے کہا یہ 12 بجے, کیونکہ ہم تو پڑھائی سے فارغ ہو چکے تھے, تو 12 بجے کھانا کھا کے قیلولہ کر رہے ہوتے تھے ہم لوگ, تو ہماری تو ساری ایکٹیویٹیز 12 بجے ختم ہو جاتی تھی. ایک دکان بھی نہیں. میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا باپ کراچی ہے بھائی, 12 بجے کو پاگل ہوگا جو آ کے دکان کو 2 بجے. پھر ہمارے ایک دوست سے موبائل کا کام تھا, میں نے فون کیا دوپہر 2 بجے, کہہ رہے میں بس ناشتہ کر کے پہنچا. مفتی صاحب بس آپ انتظار کریں. میں نے کہا 2 بجے ناشتہ, تو وہ تو کوئی دیندار نہیں ہے کوئی زیادہ. تو یہاں تو آوے کا آوا ہی کیا ہے, بگڑا ہوا ہے بھائی. یہاں کی مثال ایسے, ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے تھے, ایک سست آدمی لیٹا ہوا تھا, 2 سست آدمی لیٹے ہوئے تھے جنگل میں نا. تو ایک سست کے نا بیر آ کے گر گیا سینے پہ. تو ایک گھڑ سوار گزر رہا تھا, تو اس سست نے نا جس کے سینے پہ بیر تھا اس گھوڑا سوار کو آواز ماری, بھائی صاحب ذرا آنا ادھر. وہ گھوڑ سوار اتنا تگڑا تگڑ دوڑتا ہوا جا رہا ہے, آواز سن کے آیا, پتہ نہیں کیا کام ہوگا. آ کے بولا کیا ہے؟ کہہ رہا یار یہ بیر اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے. کہ بھائی یہ بیر اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے. اس نے کہا یار یہ کوئی کام ہے یار, تو خود نہیں کر سکتا تھا, مجھے بلوایا, اور اگر تو نے نہیں کرنا تھا یہ تو تیرے ساتھ لیٹا ہوا ہے اس کو بول دیتا. دوسرا کہتا ہے مجھے بولتا میں نہیں کرتا, اس لیے مجھے نہیں بولا. کہ کیوں نہیں کرتے؟ کہہ رہے کتا میرے منہ میں پیشاب کر رہا تھا, میں نے اس کو بولا ہٹا نہیں رہا تھا اس کو. میں بول رہا ہوں ہٹا, مگر یہ نہیں ہٹا رہا. اس نے کہا ایک جیسے ہو دونوں. تو سست بہت بڑا سست ہوتا ہے, سستی کو چھوڑو یار کسی طریقے سے. تو اس لیے دین کبھی بھی رکاوٹ نہیں ہے. بڑے بڑے دیندار لوگ بہت آگے گئے ہیں, اور سائنس کی تو بنیادی مذہب نے رکھی ہے, اسلام نے رکھی ہے. بار بار میں گورے کا قول پیش کرتا ہوں نا, گورے نے اعتراف کیا ہے کہ اگر مسلمان سائنسدان نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی پر ہیں آج سے 500 سال کے بعد ہم یہاں ہوتے. مسلمان سائنسدانوں نے 500 سال کا فاصلہ ہمارا کم کر دیا ہے. ابھی تک سائنسی بہت سی اصطلاحات مسلمانوں کی استعمال ہو رہی ہیں, گوروں کے یہاں بہت سی سائنسی اصطلاحات ہوئے ہیں جو گوروں کے ابھی بھی تھوڑا سا پروننسیشن چینج ہوا ہے, لیکن وہی ٹرمز استعمال ہوتی چلی آ رہی ہیں. ہوائی جہاز کا نقشہ مسلمان سائنسدان بنا چکے تھے, مفتی رشید احمد صاحب نے اصل فتاوی میں اس کا حوالہ دیا ہے. لیکن خلافتیں ختم ہو گئیں, حکومتیں ختم ہو گئیں, جب ختم ہو گئیں تو غلام بن گئے. اب آپ جو بھی کرو گے, اب اگر آپ ایسے سائنسدان پیدا ہو گئے کہ آپ کو راکٹ بناؤ گے تو آپ تھوڑی, وہ تو باہر ممالک آپ کو لے جائیں گے, وہ اپنی ورک شاپ میں آپ سے کام کروائیں گے, اور نام کس کا استعمال ہوگا؟ ان کا نام استعمال ہوگا. تو جب ہماری حکومتیں گئیں تو سب کچھ گیا ہمارا, ختم. اچھا بھائی عورتیں ہمارے یہاں مسجد میں جاتی ہیں, قبرستان نہیں جاتی ہیں. جس طرح مردوں کو دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے عورتوں کو بھی, تو ہم تو کہتے ہیں عورتوں کو مسجد میں آنے دو بھائی, ہم نے تو منع نہیں کیا. ڈنڈا لے کے مولوی صاحب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. بازار میں عورت جا رہی ہے, سینما گھر میں فلم دیکھنے جا رہی ہے, اور ہر جگہ دنیا میں عورت جا رہی ہے. مسجد میں آئے گی تو مولوی صاحب کہتے ہیں یہاں آئے گی تو فتنہ پیدا ہوگا. بھائی ہونا تھا جو ہو چکا ہے فتنہ, ٹھیک ہے نا. اب ایک ہی جگہ خیر کی رہ گئی ہے. خواتین کے لیے ہر مسجد میں ایک انتظام ہونا چاہیے پردے میں. ملیشیا میں, انڈونیشیا میں, سعودیہ میں, مسقط میں, دنیا میں ہر جگہ ہے. میں نے نہیں دیکھا وہاں کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہو. تو یہاں بھی ہونا چاہیے اب انتظام. زمانہ چینج ہو گیا ہے. آج کل کثیر تعداد میں لوگ باہر ملک جا رہے ہیں. ملک کی حالات کو دیکھ کر میرا نظریہ ہے کہ رزق دینے والا تو اللہ ہے, جو باہر بھی دے گا, جو باہر دے گا تو وہ یہاں کیوں نہیں دے سکتا. دیکھو رزق دینے والا اللہ ہے. یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ آپ کہیں فلاں نے محنت نہیں کی تو رزق پھر بھی مل رہا ہے, فلاں نے اتنی محنت کی پھر بھی نہیں مل رہا. رزق دینے والا اللہ ہے, دینا ہے تو چارپائی پہ لیٹے لیٹے دے دے گا, نہیں دینا ہوگا تو دوڑ دھوپ کے بعد بھی نہیں دے گا. تو یہ بے وقوفوں والی بات ہو جائے گی نا. بھائی جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو, جو تمہارا کام ہے وہ تم نے کرنا ہے. تو پاکستان کے حالات سب کے سامنے ہیں, لوگ ترس رہے ہیں. تو کسی کو باہر اگر اچھی جاب مل رہی ہے تو اس کے باہر جانے سے صرف اس کا فائدہ نہیں ہوگا, ملک کا بھی فائدہ ہوگا. کیونکہ جو ڈالر کما کے یہاں بھیجے گا تو ریمیٹنس آئے گا, اس سے ملک بھی کیا کرے گا,
تبھی تو پاکستانی گورنمنٹ نے ریمیٹنس پہ ٹیکس ہی نہیں رکھا ہے کہ اب باہر سے بھیجو یار، ہم نہیں ٹیکس لے رہے تم سے. لیکن مسئلہ جب ہوتا ہے جب باہر جاتے ہیں تو وہیں جیسے ہو جاتے ہیں، مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں، زنا شراب میں لگ جاتے ہیں، ان لوگوں کو ہم منع کرتے ہیں. ورنہ کمانے کے لیے جو جا رہا ہے جائے. 2 لوگوں کو منع کر 3 لوگوں کو منع کرتے ہیں. ایک جو وہاں جا کے بگڑنے کا پروگرام ہو، شراب پینا اور یہ سب چیزیں. دوسرا کوئی قابلیت ہے ہی نہیں، باہر جا رہا ہے جی، امریکہ جا رہا ہے، مسقط جا رہا ہے، سعودیہ جا رہا ہے جاب تلاش کرنے کے لیے، آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے، اٹلی جا رہا ہے. تو وہ جا کے جو پھر اس کو جو وہاں ایک ایک دن آپ کا، یہاں تو زیادہ تر ایویں ہی پھر رہے ہیں، پھر بھی پان گٹکے کا خرچہ ان کا نکل آتا ہے، وہاں نہیں نکلے گا. وہاں چائے پیو گے نا، جب پیسے دینے آؤ گے تو ٹانگیں کانپنا شروع کر دیں گی، ابے یہ چائے کہنے کو وہ 1 روپیہ ہوگا. میں نے ابھی مسقط میں ناشتہ کیا اپنے خرچے پہ، اس نے کہا 300 پیسے. میں تو خوشی سے لیٹ گیا، میں نے کہا 300 پیسے یار، 10 پراٹھے اور لے آ بھائی تو. لیکن جب 300 پیسوں کو کیلکولیٹ کیا نا تو وہ یہاں کے حساب سے اچھا خاصا بن رہا تھا بھائی وہ. تو باہر کے دور کے ڈھول سہانے. تو جس کو کچھ آتا ہو تو وہاں تو قدر ہے، جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ وہاں جا کے دھکے کھائے گا. تو پہلے پراپر انتظام کرو کہ کیا کرنا ہے، کس جنرل اسٹور میں جاب کرنی ہے یا کسی ہوٹل میں برتن دھونے ہیں یا ٹیکسی چلانی ہے. کچھ تو تلاش یا کوئی قابلیت ہے آپ کے اندر، کچھ تلاش کرو پھر جاؤ. ادروائز آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، دھکے کھاؤ گے. پہلے کوئی انتظام کرو. تیسرا، اللیگل طریقے سے مت جاؤ ڈنکی لگا کے، ورنہ وہی ہوگا جو میں مسقط اور قطر کا سناتا ہوں کہ یہاں سے لانچ میں ایک ٹریول ایجنٹ بچھا کے لے گیا، گوادر پہ اتار دیا. اندر جانے کے بعد کچھ نہیں پتہ چلتا، اور ٹریول ایجنٹ پیسے لے کے مارکیٹ سے شارٹ. ہمارے گارڈ کو بھی ایک ٹریول ایجنٹ نے بیوقوف بنایا، اس کے بھائی کو بولا سعودیہ کا اقامہ پتہ نہیں کوئی ویزا دلواتا ہوں. وہ آن لائن ویزا دلوایا، تو جب مجھے دکھایا میں نے کہا ویزا ہے، مجھے کیا پتا. میں نے کہا وہ صاحب کوئی جاننے والا ہو تحقیق کر لو. تو جب تحقیق کی اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، پرنٹ کر کے نا خود ہی بنا دیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بہت دھوکے باز ہوتے ہیں ٹریول ایجنٹ. تو اس کو گھما کے گوادر پہ اتار دیا، ریگستان پہ. بولا یہ مسقط ہے. اب وہ وہاں سے گھوم رہا ہے، کسی ریگستان میں کوئی بندہ ملا، کہہ رہا ہے یار ادھر سے مسقط کتنا دور ہے. کہتے پتہ نہیں، میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. میں خود کہاں گھوم رہا ہوں، قطر میں گھوم رہا ہوں. تو اٹلی لے جانے کے بہانے پتہ نہیں کہاں لے جائے تمہیں وہ، اور وہاں لے جا کے اللیگل طریقے سے جو رہتے ہیں بہت دھکے کھاتے ہیں بھائی. پھر جھوٹ اتنا بولنا پڑتا ہے نا، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. ولدیت لوگوں نے چینج کر لی ہے. اپنے باپ کو کون چینج کرتا ہوا؟ کوئی اچھا لگتا ہے اپنے باپ کو چینج کرتا ہوا؟ وہاں جا کے ولدیت چینج کر لیتے ہیں. اچھا بھائی، تو اس لیے اگر کوئی لیگل طریقے سے جا سکتا ہے تو ضرور جائے بھائی. ڈاکٹر اسرار احمد جیسا تقویٰ اور دین کا درد کیسے پہ بھائی جان کیا ہو گیا؟ ہر دوسرے دن ڈاکٹر اسرار احمد ٹھیک ہے بہت بڑے تھے، تو اور بھی بہت سارے بڑے لوگ ہیں، یہ ایک ہی شخصیت کو پکڑ کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے. کلاس فیلو لڑکی سے اسائنمنٹ بنوانا جائز ہے، لڑکیوں سے فری مت ہوا کرو. اسائنمنٹ بنواتے بات آگے بڑھ جائے گی. جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں نا پہلے اسائنمنٹ ہی بنوائے جاتے ہیں ان سے. جتنی بھی یونیورسٹیوں میں شادیاں ہو رہی ہیں نا، اور شادی پہ نتیجہ نکلے تو بھی غنیمت ہے. شادی وادی کوئی نہیں کرتا، چسکے لیتے ہیں، اور کرتے بھی ہیں تو 2 سال تک ویسے ہی گپشیں لگاتے ہیں. تو وہ پھر کیا تکلف رہ گیا 2 سال تک تم نے جو حرام کاری کر لی ہے. تو اسائنمنٹ بنوائیں، داڑھی مونچھوں والا کو، یہ بڑی بڑی مونچھیں ہوں اور ایسے جن بھوت جیسا اس کا منہ ہو، اس سے اسائنمنٹ بنوائیں. اس میں ثواب بھی ملے گا اور اسائنمنٹ بھی بنے گا انشاءاللہ. لڑکیوں سے فری نہ ہو بھائی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احتیاط کا حکم دیا. لا تقربوا الزنا. قرآن نے یہ نہیں کہا زنا مت کرو، قرآن نے کہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ. آپ کے لیے اللہ نے صرف بیوی کو بنایا ہے بس، اس کے علاوہ کسی اور عورت کے قریب جانے کی، فری ہونے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. یہ فلسفہ دماغ میں اور کھوپڑی شریف میں بٹھا لو. مفتی صاحب، کراچی کے دبلے پتلے لڑکوں کے لیے آپ نے کہا تھا ایک نسخہ بتاؤں گا. یار میں کہہ کے پھنس گیا، کیونکہ اتنے میرے پاس میسیجز آ رہے ہیں نیچے بیان میں کمنٹس دبلے پتلے لوگوں کے، مفتی صاحب نسخہ بتا دو. اب میں بتا اس لیے نہیں رہا کہ یہ دینی بیان ہوتے ہیں، میں یہاں نسخے بتانا شروع کر دوں تو لوگ بھی بور ہوں گے. نہیں بتاؤں تو میں منہ سے میرے نکل گیا تھا، تو بتاؤں گا انشاءاللہ بتاؤں گا. اب وہ تمیز سے بتانا پڑے گا، ورنہ اس کو آپ، اور بڑا اچھا نسخہ ہے وہ، بادام سے ہی بنتا ہے وہ، ایک بڑی زبردست ایک خوراک بنتی ہے، اس کو تمیز سے کھانا پڑتا ہے صبح صبح نہار منہ.
تو یہ جتنے باریک باریک لوگ ہیں نا جو ایکس رے رپورٹ خود بخود پیش کر رہے ہیں اپنی, ڈاکٹر کہتا ہے الٹرا ساؤنڈ کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہیں سے پتے میں پتھری, پتا بھی نظر آ رہا ہے اور پتے کی پتھری بھی, تھوڑا سا گلاس لگا کے دیکھتے ہیں, ٹارچ مارتے ہیں تو پتا بھی نظر آتا ہے, پتھری بھی نظر آتی ہے. ایسے باریک لڑکوں کے لیے ایک بہت اچھا نسخہ ہے, وہ انشاءاللہ کسی وقت میں بتاؤں گا. میرا خیال ہے ولاگنگ والے چینل میں بنا کے دکھاؤں گا میں انشاءاللہ, کیونکہ وہ بڑے بھی کھا سکتے ہیں, ہم بھی کھا سکتے ہیں. اس میں وزن بڑھانے والی جو ایک چیز ہے, تو جو 40 سال کے بعد والے لوگ ہیں وہ نہ کریں. اس میں کچھ چیزیں ایسے چلتی ہیں وہ آپ کا ویٹ بھی گین کرتی ہیں نا, تو ویٹ گین کرنے والی چیز 40 سال کے بعد ٹھیک نہیں ہے. تو وہ میں انشاءاللہ ولاگنگ والے چینل میں ڈال دوں گا, جیسے دیسی گھی بنایا تھا نا, تو وہ میں انشاءاللہ وہ والا نسخہ پھر وہ ولاگنگ والے میں بتا دوں گا. تو لوگ کمنٹس نہ کریں, کرنا ہو تو ایک آدھ کر لیا کریں بس, تاکہ یاد رہے مجھے, زیادہ نہ کریں کمنٹس. انشاءاللہ وہ بتائیں گے نسخہ, وہ بڑی بہترین چیز ہے. لیکن اس میں بھی وہی بات ہے, آپ نے 2 پراٹھے کھا لیے اس کے بعد وہ نسخہ کھا رہے ہو, وہ نسخہ گلے پڑ جائے گا, وہ جائے گا کہاں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے وہی بات ہے, پہلے خوراک کم کرو گے تاکہ اچھی چیزوں کے لیے آپ کے معدے میں اسپیس بنے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.